خاتمہ سے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین، بلندتر صلوات۔ ثم الصلاة والسلام علی النبی الأمی المقی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید العربی وقوقب الدر صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. صلوات۔ میرا خیال میں صلوات تو ساروں کو آتی ہے، اور میرے محمد کریم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہماری ذات پہ مخلص ہو کے دل کی اتھا گہرائیوں سے وہ درود پڑھے اور اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے بآواز بلندتر صلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار، عاشقان حسین ابن علی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم بھی فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوئے۔ جیسے جیسے پروان چڑھنے لگے ویسے ویسے اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کرنے لگے۔ توجہ ہے میری جانب، گھبرا کے نہیں سننا، پریشان تو وہ ہو جس کا علی امام نہ ہو۔ اب تو علی کے ماننے والے ہیں، علی کا نام شرما کے نہیں لیا جاتا بلکہ بہادری کے ساتھ لوگوں کو بتا کے لیا جاتا ہے، اور شرمندہ ہو کے نام علی کا وہ لے جس کے پیر نے جس کو شرمندہ کیا ہو۔ تمہارے پیر نے کبھی تمہیں شرمندہ نہیں کیا، ہر میدان کی زینت کا نام علی ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ اکھاڑے کے اندر پہلوانی کرتے ہوئے کشتی کرتے ہوئے سب سے پہلے جب آتا ہے تو یا علی مدد کی صدا آتی ہے۔ تم اس پیر کے ماننے والے ہو، گھبرا کے نہیں سننا۔ آپ حضرات کے چہرے اترے ہوئے نہ ہوں، بلکہ مجھے سمجھ آیا کہ آپ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک میسج آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا خاموش مجمع مجھے پہلی مرتبہ ملا ہے، چلے آپ کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پیغام آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مذہب اختیار کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا مذہب اختیار کرتا ہے۔ ہم فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے، فطرت اسلام کے پیدا ہونے کے بعد جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے گھر میں علم تھا۔ توجہ ہے، جس کو علم اچھا لگتا ہے چلو وہی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے۔ اور جب ہمارے گھر میں علم تھا، اتفاق سے ہمارے گھر میں مجلسیں ہوتی تھی، ہمارے گھر کے اندر سے جلوس نکلتے تھے، ہماری ماں نے نعت علی پڑھ کے ہمیں دودھ پلایا تھا۔ اور قبلہ ہم جب باہر نکلے تھوڑی سمجھ بوجھ رکھنے لگے تو جس گلی محلے سے جاتے تھے وہیں سے لوگ فتوے لگاتے تھے کہ وہ کافر آ رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، مجھے میسج پہنچانا ہے آپ لوگوں تک کہ وہ کافر آ رہے ہیں۔ بھئی ہم پیدا فطرت اسلام پہ ہوئے، کلمہ توحید بھی پڑھا، کلمہ رسالت بھی پڑھا،
بندے بندے نے ہم سے سوال پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو۔ چلو محرم کا مہینہ ہے، آج تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور ماتمداری بھی کر کے آئے ہیں۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں ماتمداری کیوں کرتے ہو، بندے ہم سے پوچھتے ہیں مجلس کیوں کرواتے ہو، آپ اتنا پیسہ جو لگا کے مجلس کرواتے ہو آپ کو ملتا کیا ہے، یہ سبیلیں کیوں لگاتے ہو، یہ علم کیوں لگاتے ہو۔ بندوں نے بار بار پوچھا، ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ توجہ رکھنا، بندوں نے بار بار پوچھا ہم سے یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو۔ چلو میں آپ کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو۔ ہم تو اتنی پرامن قوم ہیں، ہم کبھی کسی کو چھیڑتے ہی نہیں۔ بندے نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، علم کیوں لگایا، یہ کیوں لگایا۔ بلا ہم جاہل آدمی، ہم بار بار کسی کو کیا جواب دیں، ہمیں تو جواب آتا نہیں تھا۔ توجہ، میں جواب دے کے جاؤں گا، پریشان نہ ہوں کہ ہمیں تو جواب آتا نہیں تھا، ہم ان کو کیا جواب دیں۔ بندہ اٹھ کے سوال کرنے لگا یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو۔ ایک دن جسارت کر کے ہم نے بھی پوچھ لیا آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہمیں ہمارے باپ دادا نے یہی بتایا۔ تو ہم نے کہا ہمارے باپ دادا نے بھی یہی بتایا۔ چلے ہم گھر آ گئے، گھر آ کے اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے پوچھنے لگے ہمیں یہ کون سا دین سکھا دیا کہ گلی کوچوں میں جاتے ہیں بندے ہم سے سوال کرتے ہیں۔ توجہ ہے بھائی، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، سارے ایک نبی کے ماننے والے نا، ایک نبی کے ماننے والے ہیں اور ساروں کے عقیدے اپنے اپنے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے علماء نے ایسے بتایا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہمارے علماء نے ایسے بتایا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہمارے علماء نے ایسے بتایا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہروں پہ یا علی مدد لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا۔ اور ہر ایک نے کہا یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور ہر ایک نے کہا ہمارے علماء نے یہ بتایا، ہمارے مولویوں نے یہ بتایا، ہمارے مولویوں نے یہ بتایا۔ میں کہتا ہوں کیا ایک بتانے والے نے کئی طریقوں کے ساتھ بتایا؟ کہنے لگے نہیں جی، ایک بتانے والا کئی طریقوں کے ساتھ کیوں بتائے گا؟ وہ تو ما ینطق عن الہویٰ کا مصداق محمد ہے، وہ تو اس وقت تک بولتا نہیں جب اس کی وحی نہیں آ جاتی۔ تو وہی ایک ہے، بولنے والے نے ایک طریقہ بتایا، امت نے مختلف طریقے کیوں اپنائے؟ کہنے لگے ہمارے مولویوں نے یہ بتایا، ہمارے مولویوں نے یہ بتایا۔ توجہ میری جانب، ہمارے مولویوں نے یہ بتایا تو سمجھ آ گئی ہم عقیدوں کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے، مولویوں کی وجہ سے جہنم۔ میرے خیال میں آپ کے ہاں یہاں کوئی نعرے کا رواج نہیں ہے کہ ہم اسلام کی وجہ سے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو مولویوں کی وجہ سے جہنم۔ ہم چلے مولویوں کے پاس جا کے پوچھا قبلہ آپ نے یہ کیوں بتایا؟ وہ کہنے لگے میں نے تھوڑی بتایا، میں اپنے گھر سے مسئلے بتانے والا ہوں، میں نے تو قرآن سے بتایا ہے۔ دوسرے مولوی کے پاس گئے، جی پہلے والا کہتا میں نے قرآن سے بتایا ہے، آپ نے قرآن کے خلاف کیوں بتایا؟ وہ کہنے لگا توبہ استغفار، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، میں نے بھی تو قرآن سے بتایا ہے۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے کہا میں نے بھی قرآن سے۔ چوتھے کے پاس گئے، اس نے کہا میں نے بھی قرآن سے۔ عجیب بندے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے قرآن سے۔ ایک قرآن ہے اور قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے، میرے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف میرے اندر تب ہوتا کہ جب بھیجنے والے کوئی دو چار ہوتے، مجھے بھیجنے والا ایک ہے اور آیتیں لے کے آنے والا اتنا امین ہے، اور جس کے پاس آیتیں آئی ہیں وہ کبھی اپنی طرف سے بولتا نہیں۔ اللہ نے اس کے ہونٹوں کے اوپر جنبش کے لیے بھی اوپر مہر لگا کے ثبت کر دی اور بتا دیا کہ اس وقت تک حرکت بھی نہیں دے گا ہونٹوں تک جب تک وحی نہ آ جائے۔ نہ بتانے والے نے معاذ اللہ خیانت کی، نہ لے کے آنے والے نے خیانت کی۔ مولویوں کی خیانت کی وجہ سے جو انہوں نے کہا یہ بھی قرآن سے، یہ بھی قرآن سے، یہ بھی قرآن سے، ہر بندہ کہنے لگا قرآن سے۔ کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے قرآن سے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے قرآن سے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اسی قرآن سے، کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اسی قرآن سے، کوئی 15 منٹ پہلے روزوں کو توڑ دیتے ہیں تو اسی قرآن سے، کوئی لیل میں رکھتے ہیں
اور لیل میں افطار کرتے ہیں تو اسی قرآن سے، کوئی زکوٰۃ اپنی مرضی کے دیتا ہے تو اسی قرآن سے، کوئی زکوٰۃ قرآن کے مطابق دیتا ہے تو اسی قرآن سے۔ ہر بندہ قرآن کہنے لگا، بندوں نے عقیدے بھی قرآن سے لیے۔ اگر بندوں نے اللہ کا جسم مانا تو اسی قرآن سے، بندوں نے اللہ کو مانا تو اسی قرآن سے، کسی نے اللہ کی آگ دوزخ کے اندر ٹانگ گھسا دی اسی قرآن سے، اور کسی نے عرش کی کرسی پہ بٹھا دیا اسی قرآن سے، کسی نے محمد کو نور مانا تو اسی قرآن سے، کسی نے محمد کو نور مانا اسی قرآن سے، کسی نے محمد کو بشر مانا اسی قرآن سے، کسی نے محمد کے آپریشن کروایا اسی قرآن سے، کسی نے محمد کے سینے کو وما ینطق عن الہوا کا مصداق سمجھا اور وما صدرہ کا مصداق سمجھا تو اسی قرآن سے، کوئی محمد کو بخاکی بشر مانتا رہا اسی قرآن سے، کسی نے معصوم پکڑے تو اسی قرآن سے، اور کسی نے حکومت بنانے کو ضروری سمجھا، نبی کے جنازے کو چھوڑ گئے تو اسی قرآن سے، اور کسی نے حکومت کو ٹھوکر مار کے نبی کا جنازہ پڑھا تو اسی قرآن سے۔ یا علی اسی قرآن سے سارے یہی قرآن 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 کہنے لگے۔ ہم تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں جی، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں۔ چلیں اب دیکھیں کہ زمانے کے اندر پھر کے دیکھتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے۔ سب سے پہلے چونکہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، وکیلوں کے پاس چلتے ہیں، وکیلوں سے پوچھا یہ جو امت کے اندر اختلاف ہے بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا کی اگر کوئی لڑائی جھگڑا آ جائے ہمارے پاس تو پھر ہم حل کر لیتے ہیں، اس مسئلے کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ پھر ہم چلے ڈاکٹروں کے پاس، اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہنے لگے کہ اس مسئلے کا کوئی حل بتا دے تاکہ شاید ڈاکٹروں کے پاس کوئی مسئلے کا حل ہو۔ وہ کہنے لگے اگر کوئی دنیاوی تمہیں مرض لگ گئی ہے تو پھر ہمارے پاس آ، ہمارے پاس تو گولیاں شربت ہوتی ہیں، اس مسئلے کا حل تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں۔ توجہ رکھنا۔ پھر ہم چلے جی کہاں جائیں، کسی جج کے پاس سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کہ امت کے اندر اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ چلے ہم ججوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہم تو وکیلوں کی سنی ہوئی بات کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں مذہب کیا ہے، ہمیں کیا پتہ امت کے اندر اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ تو پھر کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کے کہا کہاں پھر رہے ہو؟ مولویوں کے پاس اس کا علاج ہے۔ میں نے کہا مولویوں سے ابھی پوچھ کے آیا ہوں۔ مولویوں نے ہی تو یہ سارا فرقہ کر دیا نا کہ مولویوں کے پاس کیسے حل نکلے گا۔ تو سوچتے سوچتے میں نے کہا اس کے دروازے پہ کیوں نہ جائیں جہاں سے اسلام آیا تھا، اسی سے پوچھتے ہیں جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق محمد ہے، اسی سے پوچھتے ہیں جس نے دین بھی دیا، جس نے دنیا بھی دی، اور یہ محمد کی زبان کا اثر ہے کہ تمہارے پاس آج کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر محمد نہ کہتے تم کیسے مان جاتے؟ آج جو مؤذن کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کبھی مؤذن کے گریبان پکڑ اور اس سے پوچھ، اس کو جھنجھوڑ کے پوچھ، یہ تو جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس سے پوچھ تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا میں نے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھ تجھے پتہ کس طرح سے لگا، تجھے کس نے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے؟ وہ کہنے لگے گا کہ مجھے تو محمد مصطفیٰ کی وما ینطق عن الہوا سے پتہ چلا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بھئی یہ سارے کا سارا دین یہ میرے محمد کی زبان کا یقین۔ اگر کوئی میرے محمد کی زبان پہ شک کرے گا تو دین سے تو خارج ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اللہ کو، رسول کے کہنے پہ مان لیا۔ اللہ غیب ہے نا، کسی نے دیکھا نہیں ہے، رسول کے کہنے پہ مانا۔ تم نے 1,24,000 انبیاء کو، نبیوں کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ مان لیا۔ تم نے تورات کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ مانا۔ تم نے زبور کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ مانا۔ تم نے انجیل کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ مانا۔ تم نے جنت کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ مانا۔ تم نے دوزخ کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ مانا۔ تم نے ملائکہ کو، فرشتوں کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ مانا۔ جب ساری چیزیں، یہ سارا عالم الغیب اس کے کہنے پہ مان رہا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی محمد کی زبان سے نکلا تو نے مان لیا۔ انبیاء کو دیکھا نہیں پھر بھی اس نے کہا تو نے مان لیا۔ کتابوں کو دیکھا نہیں پھر بھی وما ینطق عن الہوا کا مصداق محمد بولا تو نے مان لیا۔ جب سارا کچھ محمد کے کہنے پہ بغیر دیکھے مانا تو خم غدیر کے میدان میں جب بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بتایا یہ دیکھ لو من کنت مولا فہذا علی المولا، اور جس محمد کے کہنے پہ تو غیب کو مانتا تھا اس محمد کے کہنے دکھانے پہ آج علی کو کیوں نہیں مان رہا؟ چلتے ہیں اسی دروازے کے۔
पूछते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से। तैयारी है? चले मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे, चले जी हम आलम तखय्युल के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे पे चलते। मदीना शहर है, मस्जिद नबवी, रसूल मिंबर पे, हम सारे चले गए, हाथ जोड़ के अर्ज किया या रसूल अल्लाह तेरे उम्मत, और आज परेशान इसलिए हैं कि तेरी उम्मत तफरिका हो गई। हर बंदा कहता है हम हक पर हैं, हर कहता है हम हक पर हैं। या रसूल अल्लाह हमें समझ नहीं आ रही हक कौन है, हक किस तरफ है। और आज मौलवियों ने हमें तफरिका कर दिया। ये तो बतला के दे कि आप क्या छोड़ के गए थे, हमें किसके सहारे पे छोड़ के गए थे, ताकि हम आपके बाद भटके नहीं, उसी रास्ते पे गए। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, आगे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वसल्लम। मोहम्मद करीम के सामने दस्त बस्ता गुजारिश की, मौला आपकी उम्मती हक की तलाश में निकले। फरमाया अगर मौलवियों ने खयानत कर दी तो कोई बात नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा का मिस्दाक मोहम्मद, मैं तुझे बता के आया था। जब मेरा आखिरी लम्हा था, सहाबा कराम का मजमा था, एक मरतबा सहाबा को मैंने कह दिया था इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। खबरदार, अगर तुमने हिदायत लेनी है और गुमराही से बचना है, कभी दो चीज़ों को न छोड़ना, कुरान को भी न छोड़ना, अहले बैत को भी। या तो तुमने कुरान को छोड़ दिया या तुमने अहले बैत को छोड़ दिया। चले फिर एक नई खोज में निकल पड़ते हैं कि उम्मत ने क्या छोड़ा, कुरान को छोड़ा या अहले बैत को छोड़ा। भाई मेरे मोहम्मद करीम ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा, कि कभी तुम गुमराह नहीं होगे जब तक इन दो चीजों का दामन थामे रखो। एक का नाम कुरान, दूसरी का नाम अहले बैत। तो फिर आज हमारे अंदर इतने फिरकाबाजी क्यों है? क्या हमने कुरान को छोड़ दिया या अहले बैत को छोड़ दिया? तवज्जो है? मेरे ख्याल में आप घबरा गए। आपने घबराना है, मैंने मिंबर छोड़ देना, मैं एक पैगाम देने के लिए आया हूं। देखते हैं कि उम्मत ने क्या छोड़ा, कुरान को छोड़ दिया या अहले बैत को छोड़। चले मैं दलील दे दे। बंदे अगर कुरान को छोड़ते तो शबीने ना पढ़ते। नहीं, मेरा ख्याल में आपने कभी शबीना सुना नहीं है। शबीना सुना है? बंदे कुरान को अगर छोड़ देते तो तरावियां ना पढ़ते। बंदों ने कुरान को नहीं छोड़ा, अहले बैत को छोड़ा। और बगैर दलील के मिंबर, ये मिंबर रसूल है, बगैर दलील के कोई यहां बात नहीं होती। आप पूछने के हकदार हैं। मौलाना आपने कह दिया बंदों ने अहले बैत को छोड़ दिया, क्या दलील है आपके पास? आज ये सारे उलमा जो मिलके आपको आयतें सुनाते हैं ना, कुरान के अंदर तो इख्तलाफ है नहीं, फिर मौलवी अपनी मर्जी की तावीलें करते हैं, अपनी मर्जी का तर्जमा करते हैं। अगर अहले बैत से ये तर्जमा और तावील लेते तो कभी गुमराह ना। ये सादे के आले मोहम्मद का मजहब है जो गुमराह नहीं। बंदों ने अहले बैत को छोड़ दिया। और मैं पहले तो ये उम्मत से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें किसने हक दिया कुरान का तर्जमा करो? तेरे अंदर इतनी जुर्रत और पावर और ताकत नहीं है कि तू गालिब के कलाम का तर्जमा करने लगे। तू शाह शम्स तबरेज का कलाम का तर्जमा नहीं कर सकता, तो अल्लाह के कलाम का तर्जमा करने लगा। इसी तर्जमे में उम्मत को धोखा दिया गया। कोई कुरान के अंदर एक आयत बतला दे जहां तर्जमे का हुक्म दिया गया हो। अगर नहीं बतला सकता तो आ नौकर हुसैन तुझे बतलाता है, अल्लाह ने मना किया तर्जमा न करना। कैसे तर्जमा करना? वमा यअलमु तावीला इल्लल्लाह रासिखून फिल इल्म। खबरदार, कुरान की तावील वो करे जो रासिखून फिल इल्म हो, यानी वो 14 है। 14 से कुरान लेगा तो कुरान तुझे समझ में आएगा। 14 से कुरान नहीं लेगा तो फिर सारी जिंदगी टापो टाप शबीनों में पढ़ता रहेगा, समझ में कुछ नहीं।
80 مقام پہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تدبرو و تفکرو، خبردار یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو یہ تفکر اور تدبر کا نام ہے، یہ غور کرنے کا نام ہے، فکر کرنے کا نام ہے۔ آج قرآن کو ہم نے رکھ دیا کہ جب کوئی مرنے لگے گا اس کے سراہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے جو ہے نا زندہ بندوں کو مارنے نہیں آیا، یہ تو مردہ کے اندر روح ڈالنے کے لیے آیا۔ تم نے یہ کیا کہ لغت کی کتابیں اٹھائیں، جو ترجمہ تجھے ملا تو لکھتا گیا۔ وَمَا يَعْلَمُ التَّعْوِيلَ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، خبردار قرآن کی آیتوں کی کبھی تعویل نہ کرنا، کبھی ترجمہ نہ کرنا، اگر کرنا ہے تو وہ محمد و اہل بیت محمد سے لے کے کرنا۔ ترجمہ تب ہی کام آئے گا جب آل محمد کا کیا ہوا ہو، اور تو شکر کر کے تجھے اللہ نے 14 بے عیب ہادی عطا کی۔ کبھی مصلی عبادت پہ جا اور بیٹھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ شکرانے کے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کا شکریہ ادا کر، میرا مالک عالم ادیان کے اندر میں بھٹکا نہیں ہوں، میں کہیں گیا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس در پہ آیا ہوں جہاں فرشتے اترتے، فرشتے کمی بن کے اترتے، جہاں نبی سوالی بن کے کھڑے۔ پوری امت جو ترجمہ کرتی ہے اور کہتی ہے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد 72 فرقہ کہتا ہے آمین۔ ایک واحد فرقہ ہے جو صادق آل محمد کا جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ باقی ساری امت یہ ترجمہ کرتی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو کہتا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ ہمیں سیدھا راستہ ملا ہوا ہے اس لیے ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، جس کو نہیں ملا ہوا وہ آج تک آمین کہتے ہیں۔ بھائی آپ دعا مانگتے ہیں نا کہ مثلا اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تو نے بیٹا دے دیا آمین، بلکہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ جب نعمت مل جاتی ہے اس کے بعد بندہ الحمد پڑھتا ہے، جب نہیں ملتی اس وقت دعا مانگ کے کہتا ہے میرا مالک دے، پھر آمین کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے باقی لوگوں کو ابھی تک رائے ہدایت نصیب نہیں ہوا، تجھے محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اللہ نے نصیب کیا۔ فرمایا یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی نہ چھوڑنا، جب تک نہیں چھوڑو گے کبھی گمراہی تمہارا مقدر نہیں بنے۔ گمراہی مقدر تب بنتی ہے جب بندہ آل محمد کے در کو چھوڑ دے، اور اللہ نے تجھے 14 معصوم ہادی عطا کیے۔ وما ينطق عن الهوى کا مصداق محمد مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے فرماتا ہے اے امت والوں، اے صحابہ سن لو کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا کہ اے صادق آل محمد، تمہارے جب محمد نے فرمایا تھا کہ ہم 14 کے 14 محمد ہیں، میں یہ بھی مان سکتا ہوں کہ تم 14 کے 14 کی عطا ایک جیسی، میں یہ بھی مان سکتا ہوں کہ 14 کے 14 کی عبادت ایک جیسی، میں یہ بھی مان سکتا ہوں کہ 14 کے 14 کی سخاوت ایک جیسی، 14 کے 14 کا کرم ایک جیسا، 14 کے 14 کا قیام ایک جیسا، 14 کے 14 کا رکوع ایک جیسا، 14 کے 14 کا سجدہ ایک جیسا، 14 کے 14 کی سخاوت ایک جیسی، 14 کے 14 کی نماز ایک جیسی، 14 کے 14 کا عمل ایک جیسا، 14 کے 14 کا قول ایک جیسا۔ مگر میں یہ کیسے مان لوں کہ 14 کے 14 کے نام تو الگ الگ ہیں، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سیدہ ہے، میں یہ کیسے مان لوں تم 14 کے 14 محمد ہو؟ اس وقت امام جعفر صادق کو جلال آیا، ایک مرتبہ کہا جا قرآن اٹھا کے لا، بندہ قرآن اٹھا کے لے آیا۔ مولا نے پوچھا بتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا قرآن ہے۔ مولا نے کھولا اور فرمایا اب بتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا سورہ الحمد ہے، اور کھولا فرمایا اب بتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا سورہ آل عمران ہے۔ دوبارہ کھولا اب بتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا سورہ بقرہ ہے۔ اب کھولا بتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا سورہ رحمان ہے۔ یہ بتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا سورہ یاسین ہے۔ فرمایا اب کھولا بتا دوبارہ یہ کیا
ہے؟ کہنے لگا مولا سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، کبھی کہتا ہے سورہ قدر ہے، کبھی کہتا ہے سورہ اخلاص ہے، کبھی کہتا ہے سورہ ناس ہے۔ امام نے قرآن کو بند کیا، دوبارہ اس کے حوالے کر کے کہا اب بتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا قرآن ہے۔ فرمایا عجیب بندہ ہے، کبھی کہتا ہے قرآن ہے، کبھی کہتا ہے الحمد ہے، کبھی کہتا ہے بقرہ ہے، کبھی کہتا ہے آل عمران ہے، کبھی کہتا ہے یاسین ہے، کبھی کہتا ہے الرحمن ہے، کبھی کہتا ہے واقعہ ہے، کبھی کہتا ہے الاخلاص ہے، کبھی کہتا ہے والناس ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تو عجیب بندہ ہے، ایک مرتبہ کچھ کہتا ہے، دوسری مرتبہ کچھ کہتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا الگ الگ دیکھوں تو کوئی الحمد نظر آتا ہے، کوئی والناس نظر آتا ہے، کوئی یاسین نظر آتا ہے، کوئی بقرہ نظر آتا ہے۔ مولا جب ساروں کو اکٹھا کر کے دیکھوں تو ایک قرآن نظر آتا ہے۔ مولا نے فرمایا ابھی تک نہیں سمجھا، الگ الگ دیکھے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی محمد نظر آئے گا، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی تقی نظر آئے گا، کوئی نقی نظر آئے گا، کوئی مہدی نظر آئے گا۔ جب اکیلے اکیلے دیکھے گا تو مختلف نظر آئیں گے، جب ایک ہی دیکھے گا تو 14 کے 14 محمد نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلامات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ 14 کے 14 محمد نظر آئے۔ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بے عیب بہا دیا، ایسے بے عیب بہا دیا اور کسی کو میسر۔ 14 ہیں اور 14 کے 14 میں باقی کہیں 4 بھی ہیں نا تو آپس میں بات نہیں ملتی۔ تمہارے 14 ہیں، دشمن بھی کہتا ہے قول بھی ایک ہے فعل بھی ایک۔ دنیا اگر آل محمد کو نہ بھولتی تو آج قرآن کی اس طرح سے تعویلیں نہ کرتی۔ ہاں یہ ترجمہ کرنا اور یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا آل محمد کو بھول۔ میرے پاس اور بہت ساری دلیلیں، اگر دنیا آل محمد کو نہ بھولتی، میں فضائل میں جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب میں نہیں تو یوں کربلا بپا نہ ہوتی۔ بہت بڑا مورخ گبن گزرا ہے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں، مسلمان بھی نہیں، یہودی مذہب رکھتا ہے، بہت بڑا مفکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو ختم کرنا ہو نا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے 3 قوتیں 3 پاور مل جائے نا، ایک لمحہ نہیں لگتا وہ چیز ختم ہو جاتی۔ پہلا وہ کہتا ہے پاور آف کنگڈم، دوسری پاور آف ویلتھ، تیسری پاور آف پریس۔ یہ تو اس نے انگلش میں لکھا، میں ترجمہ کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے پہلی بادشاہت کی طاقت، اگر کسی کے خلاف، کسی تحریک کے خلاف، کسی بندے کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف یہ 3 طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، منٹ نہیں لگتا وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا وہ کہتا ہے بادشاہت کی طاقت ہے، دوسرا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کی طاقت، اور دوسری ہے دولت کی طاقت، روپے پیسے کی طاقت، تیسری وہ کہتا ہے پریس کی طاقت، میڈیا کی طاقت، پروپیگنڈے کی طاقت۔ وہ لکھتا ہے کہ عجیب بندے ہیں، 1400 سال مل کے علی کے خلاف یہ 4 طاقتیں، 3 طاقتوں کو اکٹھا کر کے صرف کر لیا، لیکن علی کو نہ مٹا سکے۔ 1400 سال گزر گئے کہ بادشاہ علی کے خلاف، سلاطین علی کے خلاف، حکومتیں علی کے خلاف، بنو امیہ علی کے خلاف، بنو عباس علی کے خلاف، روپے پیسے کی طاقت علی کے خلاف، حجاج کی طاقت علی کے خلاف، یزید کی طاقت علی کے خلاف، ابو سفیان کی طاقت علی کے خلاف۔ یہ ساری طاقتیں مل کے مٹ گئیں، علی کا نام نہ مٹا سکے۔ پھر ڈالر کی طاقت علی کے خلاف، زر کی طاقت علی کے خلاف، روپے پیسے کی طاقت علی کے خلاف، یہ سارے سکے مٹ گئے، علی کو نہ مٹا سکے۔ پھر وہ کہتا ہے میڈیا کی طاقت علی کے خلاف، پریس کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، فتووں کی طاقت علی کے خلاف، پروپیگنڈے کی طاقت علی کے خلاف۔ وہ ساری طاقتیں 1400 سال سے مٹ گئی۔ علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد، علی کل بھی زندہ باد، علی آج بھی زندہ باد، اور علی قیامت تک زندہ باد۔ میرے پاس اس کی دلیل یہ کہ تو علی کا نام مٹا نہیں سکتا، کیونکہ علی کا نام تو تب مٹائے جب ہمارے زبان سے یا علی مدد کو چھینے۔ جب تک ہم ملنگوں سے یا علی مدد نہیں چھین سکتا، اس وقت تک تو علی کا نام نہیں مٹا سکتا۔ اور میں چیلنج دے کے کہتا ہوں تو ہم ملنگوں سے علی علی کرنا نہیں چھین سکتا، کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں ناد علی میں پلایا۔
दूध पिलाया नादे अली पढ़ती रही। इधर बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा या अली मदद। बच्चा बढ़ने लगा, माँ ने कहा या अली मदद। बच्चा तोतली ज़बान से बोलने लगा, माँ ने कहा या अली मदद। बच्चा चलने लगा, माँ ने कहा या अली मदद। बच्चा लड़खड़ाया, माँ ने कहा या अली मदद। बच्चा गिरने लगा, माँ ने कहा या अली मदद। बच्चा बीमार हो गया, माँ ने कहा या अली मदद। जब बच्चे को माँ मजलसों में लेके आई, कहा या अली मदद। इधर बच्चे को मजलसों में लेके आई, यही सिखाती रही या अली मदद। हर मौके के ऊपर कहती रही या अली मदद। उधर मस्जिद में दाखिल करवाने गई, कहा या अली मदद। जब बच्चे हमारे खून के अंदर शामिल हो गया, या अली मदद कहना। हमने माँ से सीखा या अली मदद कहना। हम बचपन से लेके लड़कपन तक माँ से सिखाती रही या अली मदद। हम सीखते रहे या अली मदद। अब हमारी जवानी आ गई, हमारे पुरजोर जवानी के अंदर हमसे या अली मदद नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि तुमने सारी कोशिशें कर ली। तूने तीर भी मार ले, तेरे तीर खत्म हो गए, या अली मदद कहना, हम न छोड़े। तूने तलवारें मारी, तलवारें तेरी खत्म हो गई, या अली मदद कहना, हम न छोड़े। तूने जुल्म कर लिया, तेरा जुल्म खत्म हो गया, या अली मदद कहना, हम न छोड़े। तुमने हमारे बच्चों को कत्ल किया, या अली मदद कहना, हम न छोड़े। तुमने हमारे बुजुर्गों का कत्ल किया, या अली मदद कहना, हम न छोड़े। तुमने बम ब्लास्ट किए, या अली मदद कहना, हम न छोड़े। हमने हर मौके के ऊपर या अली मदद कहते रहे। और अब मैं तुझे बताऊं, हम कब तक या अली मदद कहते रहेंगे? जब तक ये सांसों की डोर बाकी रहेगी, हम या अली मदद कहते रहेंगे। जब तक ये सांसों की डोर चलती रहे, या अली की सदा। ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, बिदअते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो, चाहे मेरा बदन नाग रोशन करो, और जला दो मुझे। लेके राख मेरी अपने हाथों पे हवा में उड़ा दो मुझे। और एक दो दिन नहीं, सुबह महशर तलक एक हलाली मवाली का वादा है। ये जब तलक जहां तक ये हवा जाएगी, हक अली या अली की सदा है। कयामत तक के लिए हम अली अली करते हैं। और तू जितनी मर्जी दुश्मनी कर, तो अली का मुकाबला नहीं कर सकता। और मुझे पंजाबी के 4 मिसरे याद आ गए। अगर आपकी मोहब्बत हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा, अली नाल मुकाबले करता है, कदी सेज रसूल ते सम के दस। अली वांग पहाड़ मुसीबतां दे सीने अपने उत्ते थम के दस। अली ते आए काबे दे अंदर किसे कच्ची मसीत च जम के दस। और मेरा ये भी चैलेंज है कि तू मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता, जिथा तू जमदा है नजस है, इतना तेरी निजासत तुझा पलीत है। हुण तो बोलो, चलो पंजाबी ते बोल लो। जिथा तू जमदा है नजस है, इतना तेरी निजासत तुझा पलीत है। जे जाया माई ता माई पलीते, जे चाया दाई ता दाई पलीते। या छुरी तेरा है नाड़ा कपया, उ छुरी दा हुण थारा पलीते। और जिथा तू आवे उजा दी मिट्टी कुचा के बाहर सटेंदे रहंदे। जिथा ओ आवे ओ काबा बनदा है, नबी भी सजदे करेंदे रह। जिथा ओ आवे ओ काबा बनदा है, नबी भी सजदे। किबला अली की मां खुद नहीं आई, उस खालिक की मर्जी से। क्योंकि आप सब आप साहिब औलाद होंगे कि जब माँ कभी बच्चे को पैदा करने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलती। फितरत का कानून है कि तकलीफ के अंदर माँ कोई आसरा तलाश करती। इधर अली की माँ है जो खाना काबा का तवाफ कर रही है। तवाफ करते करते एक मर्तबा दीवार फटी। मैं यूं कहा करता हूं, कुछ हैदर समझ के फटी, कुछ अली समझ के हटी। दीवार का हटना और फटना था कि बीबी अंदर चली गई। और हजरत अब्बास रसूल के चचा हैं, अब्बास इब्न मुतलिब, वो कहते हैं मैं देख रहा था रुकने यमानी की तरफ से दीवार फटी, बीबी अंदर चली गई, दोबारा से दीवार जुड़ गई। अब मामला इतना गंभीर था कि हजरत अब्बास दौड़े और दौड़ के कहते हैं मैं बीबी को बचाने के लिए आगे आया तो दीवार वैसे थी, कहीं से कोई निशान भी बाकी नहीं था। वो दौड़ते हुए हजरत अबू तालिब के पास गए और कहते हैं इमरान भाई, अबू तालिब आके देख तो सही, अजीब वाकया हो गया है कि तेरी बीवी जो है हैदर की माँ, असद की माँ, वहाँ अंदर चली गई है और दीवार फटी है, बीबी अंदर चली गई है। दीवार फटी है, बीबी अंदर चली गई है। पूरे मक्का के अंदर ये शोर सुनाई दिया, दीवार फटी है, बीबी अंदर चली गई है। 3 दिन तक जहाँ जहाँ तक ये आवाज जाती रही, बंदे इकट्ठे होके आते रहे।
तवज्जो भाई, कोई नया वाकया हो जाए तो सारे देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। पूरे अरब के अंदर ये सदा चली कि एक दीवार फटी है, बीबी अंदर चली गई है, अंदर ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई खाने का बंदोबस्त है, कोई चीज भी नहीं है। देखें तो सही कि बीबी के साथ होता क्या है। पूरा अरब जब इकट्ठा हो गया तो इधर हैदर कर्रार दुनिया के अंदर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने घर से निकले, खरामा खराना काबे के पास आके एक मर्तबा जब तशरीफ लेके आए करीब खाना काबा के रुकन यमानी की तरफ से, वहीं से दोबारा दीवार फटी। सारे लोग देख रहे थे कि दीवार दोबारा से फटी। मोहम्मद मुस्तफ़ा अंदर तशरीफ लेकर गए, और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अंदर गए, अब बाहर खाली हाथ नहीं है, हाथों के ऊपर अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। अब बंदों ने देखा, बंदे हैरान थे कि ये क्या मामला हुआ। बीबी अंदर चली गई, अंदर कोई इंतजाम तो था नहीं, अब बाहर आई है। तो इस हाल के अंदर के रसूल के हाथों पे अली अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। बंदों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा अपने भाई का दीदार तो करा दे, दीदार तो करवा दें। एक मर्तबा आपका भाई कैसा है। जब नया बच्चा पैदा होता है तो घर वालों को भी ये शौक होता है, देखें तो सही किस पे गया है। एक मर्तबा बंदों ने पूछा, मोहम्मद मुस्तफ़ा बता तो सही किस पे गया है। अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा बोले नहीं थे कि जिब्रील आ गया। जिब्रील ने कहा कि मेरे घर में पैदा हुआ है, अपना नाम न लेना, बल्कि जब ये पूछें तो बता देना चेहरा वजहुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह हैं। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया, पीछे से बीबी चली। अब पूरा अरब सामने खड़ा था। एक मर्तबा बीबी से पूछने लगे, जनाब ईसा की विलादत पर जनाब मरियम से भी बंदों ने पूछा था ये बच्चा कहाँ से लाई है। और एक मर्तबा बीबी फातिमा बिनते असद आई, तो अब उन्होंने सवाल बदला और वो कहने लगे, बीबी अंदर तो कुछ था नहीं, 3 दिन तक तो अंदर रही है, बीबी बता तो सही अंदर रही कैसे। एक मर्तबा बीबी ने फसी और अरीज खुतबा पढ़ा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खुतबा आपको सुना दूं। बीबी ने एक मर्तबा किबला अव्वल की तरफ इशारा किया और फरमाया कि एक रहती थी मरियम, वहां एक रहती थी मरियम, मगर एक लम्हे में उसको हटाया गया। अपने बेऐब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। वहां एक रहती थी मरियम, मगर एक लम्हे में उसको हटाया गया। अपने बेऐब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला। अगर आपको ईसा और हैदर का फर्क पता नहीं, मैं अगला मिसरा नहीं पढ़ूंगा जब तक तुम्हें ईसा और हैदर का फर्क पता नहीं चल जाएगा। ईसा कौन है और हैदर कौन है, अभी बीबी बता रही है। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा उससे भी रुतबा बढ़ाया गया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा उससे भी रुतबा बढ़ाया गया। वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर। बीबी बता रही है कि 3 दिन में अंदर रही तो फिर हुआ क्या। वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, उसका बच्चा भी वो समर खाता रहा। मैं 3 दिन अल्लाह की मेहमान थी, मेरा खाना भी जन्नत से आता रहा। मैं तो 3 दिन अल्लाह की मेहमान थी, मेरा खाना भी जन्नत से आता। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने हाथों पे लिया, चलने लगे। वो सारे रईस मक्का करीब आके कहते, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ लेके जा रहे हैं। फरमाया घर। कहने लगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे पता नहीं, अरब का एक कानून है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उसको फलां पत्थर के ऊपर रख देते हैं। एक मादा सांप आती है, हुमक जिसका नाम है, हुमक हे मीम काफ, हुमक आती है और वो आके फनकार मारती है। बच्चे का पता चल जाता है, अगर हलाली होता है तो सलामत रहता है, अगर हरामी होता है तो बेहोश हो जाता है। तो पहले बच्चे को वहां पे रखे। तवज्जो है। एक मर्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पत्थर के ऊपर भाई अली को लिटाया। इधर से हुमक आने लगी, इधर से जनाबे अमीर अल मोमिनीन ने अंगड़ाई लेना शुरू की। भाई एक मर्तबा हुमक आगे बढ़ी, अली ने अपना यदुल्ला वाला हाथ एक उंगली डाली उसके मुंह के अंदर और दूसरी उंगली दूसरे चबाड़ के अंदर डाल के यूं हैदर कर्रार ने अंगड़ाई ली कि वो सांप 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा आगे बढ़े, भाई अली को उठाया, उठा के चलने लगे कि दोबारा से मक्का के लोग आ गए। फरमाया कहाँ जा रहा है, कहा घर जा रहा हूँ। अब तो तुम्हें पहचान हो गई ना। कहने लगे नहीं, अब हमारा पैमाना टूट गया है, हमारा पैमाना टूट गया है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि हलाली कौन है और हरामी कौन है। बाबा से बुलंदतर सलावत। आओ कि बिला बिस्मिल्लाह बारे देकर बुलंदतर सलावत। तो एक मर्तबा कहने लगे मोहम्मद करीम कहाँ बच्चे को लेके जा रहा है। फरमाया घर लेके जा रहा हूँ।
ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کیسے گھر لے کے جا رہے ہو؟ ہمارا تو پیمانہ توڑ دیا علی نے، ہماری تو کسوٹی توڑ دی علی نے۔ بھئی ہمارے تو حلالی اور حرامی کی پہچان یہ تھی کہ علی نے جس کو مار دیا۔ محمد مصطفیٰ زیر رب مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اور بندگان خدا ایک وقت میں 2 کسوٹیاں رہ نہیں سکتی، تمہاری پہلے کسوٹی یہ سانپ ہمک تھی، اب کے بعد کسوٹی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جو بچہ پیدا ہو اس کے سامنے نام حیدر کرار کو لینا، اگر حلالی ہوگا تو خوش ہو جائے گا، حرامی ہوگا تو جل جائے گا۔ صحابہ کے یہی، صحابہ کہتے ہیں ہمارا طرز عمل یہی تھا، ہمارا طریقہ یہی تھا، جب ہم کسی کو پرکھنا چاہتے تھے کہ حلالی ہے یا حرامی تو ہم نام حیدر کرار لیتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے۔ یہ حلالی اور حرامی کی پہچان ہے۔ تو فرمایا بندوں نے قرآن کو چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا، اسی وجہ سے قرآن کے اندر 80 مرتبہ لفظ استعمال ہوا وَتَدَبَّرُوا وَتَفَكَّرُوا، غور کرو، فکر کرو، تب جا کے تمہیں دین ملے گا۔ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا، اور اگر اہل بیت کو نہ چھوڑتے تو علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ 7 محرم کا دن ہے، رونے کے لیے کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کا گریہ اتنا بلند ہو، بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اس بندے مومن کے حق میں دعا کرتی ہوں جو بآواز بلند میرے حسین پہ گریہ کرتا۔ جب تیرا آنسو نکلتا ہے تیرے آنسوں کے نیچے سیدہ کا رومال آتا۔ عزادارو کوشش کرو کہ کہیں ہمارے گناہ دھل جائیں اس آنسو کے اندر۔ یہ ایک آنسو میری زندگی کے گناہ کی معافی کے لیے کافی۔ یہ کوئی عام عزادار ہے؟ عزادار کی اتنی شان ہے جس کے آنکھوں کے نیچے سیدہ کا رومال آتا۔ بی بی فرماتی ہیں میں تیرے رومال رکھتی ہوں، تیری آنکھوں کے نیچے جو آنسو آتے ہیں وہ حسین کے زخموں کا علاج۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا کہتی ہے معجزہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ عزادار یہ سید و شہداء زندہ معجزہ نہیں تو اور کیا؟ رونے کے لیے 2 قانون ہے، بندہ اس کو روتا ہے جس کو دیکھا ہو۔ آپ میں سے کسی نے اکبر کو نہیں دیکھا، کسی نے اصغر کو نہیں دیکھا، پھر بندہ اسے روتا ہے جو قریب میں مرتا۔ 1400 سال گزر گئے، عزاداری آج بھی ایسے ہے گویا کہ اسی سال محرم جیسے۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے 2-4 آنسو آ جائیں، ذخیرہ آخرت بن جائے تیرے لیے بھی میرے لیے بھی۔ عزادارو تم 1400 سال بعد سن کے روتے ہو، اللہ جانے وہ بیٹی کا کیا عالم ہوگا کہ جو قاتل کے خنجر میں ہاتھ ڈال کے منت کر کے کہتی تھی میرے بابا کو نہ۔ اللہ جانے اس بہن کے اوپر کیا گزری ہوگی جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی تھی اکبر کی موت کا مارا قاسم کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے۔ عزادارو یہ عینی گواہ ہیں وہ بیویاں۔ سکینہ نے قاتل کے خنجر میں ہاتھ ڈال کے منت کی، زینب نے 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے منت کی۔ سید سجاد جب آنکھ کھلی نا تو ایک مرتبہ خیموں کو آگ لگی۔ بی بی زینب علیہ قریب آ کے کہتی ہیں بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، بتا مسئلہ کوئی بتا کہ خیموں کو آگ لگ گئی، جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں۔ امام نے فرمایا میں وقت کا امام ہوں پھپھی اماں، اللہ نے عورت کو لمبے بال اسی لیے رکھنے کے لیے اجازت دی ہے تاکہ اگر کوئی وقت آ جائے تو بی بی اپنے بالوں سے پردہ بنائے اور باہر نکل جائے۔ ہر بی بی اپنے بالوں کا پردہ بنا کے باہر نکلتی گئی۔ ایک 4 سال کی معصومہ ہے، فرماتی ہے میرے بالوں سے میرے منہ کا پردہ نہیں بن رہا تھا، میں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے۔ عزادارو جلتے ہوئے خیموں سے بی بی باہر آئی، ابھی چند قدم پہ آئی تھی تو ایک مرتبہ بابا کا قاتل سامنے آیا، اتنی زور سے پرسا دیا۔ بی بی کہتی ہے میں زمین
پہ گری. اب جب دوبارہ اٹھی تو اس نے در اتارے. عزادارو در آپ کی بیٹیوں نے بھی پہنے ہوں گے. نہ اس طرح سے کبھی اترے ہیں نہ اس طرح سے اتارے جاتے ہیں. اس شمر ملعون نے اس انداز سے دروں کو اتارا. بی بی کہتی ہے ایک مرتبہ میرا چولا لہو لہان ہو گیا. رو کے چچا عباس کو کہتی ہے چچا عباس کیا یہاں در ایسے اتارے جاتے ہیں؟ بس عزادارو 11 محرم کو یہ قافلہ چلا اور جب کوفہ کے اندر آیا چھتوں سے لوگوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی. جب شام کے بازار میں آیا اللہ کرے تو جملہ برداشت کر لے. اگر تجھے جملہ سمجھ میں آ گیا مصلے پہ روئے گا رات بستر پہ روئے گا. یہی فرق ہے کوفہ کی گلیوں میں اور شام کے بازاروں میں. جب کوفہ کی گلیوں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا لوگ چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے. اور جب شام سے قافلہ گزرا پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. ہر بی بی کا سر زخمی تھا. عزادارو جب کوئی سر زخمی ہو یا منہ زخمی ہو بچانے کے لیے ہاتھ آگے آتے ہیں. اور اللہ جانے وہ بیویاں کیا کریں جن کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی اتنا ظلم ہوا شام کے اندر. اور میرے مولا سجاد سے جب کسی سائل نے پوچھا مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں پہ آئے؟ سائل نے تو ایک مرتبہ پوچھا. سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. عزادارو مولا کا ماننے والا ہے مولا کا صحابی ہے نام ہے منہال کوفی. ایک مرتبہ منہال کوفی مدینے میں امام زین العابدین امام سجاد کو ملنے کے لیے آیا. ایک مرتبہ امام نے گلے میں باہیں ڈالی رونے لگے. جب امام تڑپ تڑپ کے رونے لگے تو ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا اتنا تڑپ کے کیوں روتے ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کا خون بڑھا اور رو کے کہنے لگا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. اور یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا ساری زندگی رو رو کے آنکھیں سفید کر دی. اور منہال میرے 18 یوسف اور منہال میرے اکبر اور منہال میرا اصغر مارا گیا اور منہال میرا قاسم زندہ تھا لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. عزادارو منہال کہتا ہے مولا کوئی بات نہیں شہادت تو آپ کی میراث ہے. اتنا سننا تھا سید سجاد کا خون بڑھا رو کے کہنے لگا منہال یہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس دربار کبھی اس بازار کبھی اس گلی کبھی اس موڑ کبھی اس چوک یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے. اور میری سکینہ کو تازیانے لگے اور میری سکینہ کو تماچے لگے اور میری سکینہ کے دور چھینے یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے. اور منہال کیا سنتا ہے اور میری ماں کی پشت زخمی ہو گئی یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے. اور منہال کوفی میری ماں اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی. اتنا ظلم کیا شام والوں نے کیا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ ہے. اور منہال میری بہن کبرا کا تاج لوٹا